بلا تفصیل صرف دو باتیں میں آپ کے پیش نظر تاکہ آپ سامنے رکھتا ہوں تو دعا تک ہم چلیں گے. اس جہان میں وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ شخص وہ انسان انتہائی خوش قسمت ہے جس کے ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاشق امتی اور غلام جس سے محبت کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب جو ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح سے بھی متصف ہیں، میں ان کی محبت بہت سارے اہل علم کے دلوں میں دیکھ رہا ہوں. 4 شخصیات کو ویسٹ میں بہت پڑھا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے اپنے مختلف ویسٹ کے دوروں میں 4 شخصیات کو پڑھا جا رہا ہے. ان میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، امام غزالی ہیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور ان میں سے ایک عظیم شخصیت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں نے نام لیا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. انہی کے بات کے ساتھ ہی میں اپنی بات آپ کے اختتام تک لے جاؤں گا. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت آ گیا دنیا سے رخصت ہونے کا. یہ عارضی جہان ہے. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز وقار لوگ رخصت ہو گئے اور آئے روز رخصت ہوتے رہتے ہیں. یقیناً ہم بھی یہ دنیا چھوڑ جائیں گے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ گیا تو اہل معرفت بیٹھے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت یوں لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے، آپ اٹھ رہے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ 800 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو افغانستان میں پیدا ہوئے، ایران میں تعلیم حاصل کی اور جا کے کونیا ترکی میں سو گئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں آج سے دنیا کی نشست سے آپ کی مجلس سے اٹھ رہا ہوں، لیکن آج سے میں لوگوں کی دلوں کی مسند پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر وہاں سے میں کبھی نہیں اٹھوں گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب وہ اپنی جامعہ کراچی کی نشست سے تو اٹھ رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ آج سے وہ ہمارے دلوں کی مسند پر بیٹھ جائیں گے. اور یقیناً جب تک ہماری زندگیاں ہیں اس وقت تک وہ ہمارے دلوں کی مسند سے کبھی نہیں اٹھیں. میں آپ کی جملہ خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو بھی سنی اور یہ آپ کی زیارت بھی ہوئی. آپ کے معزز اساتذہ کرام چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں، یہ میرے ریلیٹیو بھی ہیں اور ہماری فیملی کے سرپرست بھی ہیں. میری یہ بھی خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر عارف خان صاحب کا میں عزیز ہوں. تو یہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ زندگی گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں تو قبروں میں اتر جاتے ہیں، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اچھا انسان، ایک خوبصورت انسان، بہترین کردار والا انسان وہ قبر کی بجائے لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ آخر میں ڈاکٹر عارف خان صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ لائن شکر تم لازیدنکم. تو اس کے ضمن میں اشفاق احمد کا ایک اور وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، گاؤں گیا، میری والدہ نے روٹی پکائی تھی دیسی گھی کے ساتھ. میں نے 2 روٹیاں کھائی گوند کر. کہتے ہیں کہ جب
سیر ہو گیا تو میں نے کیا کہتے ہیں الحمدللہ کا ڈگار مارا اور پھر کہا الحمدللہ. تو میری والدہ نے کہا کہ پتر ایک ایک ہی. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ اماں میں نے اللہ کی نعمتیں انجوائے کی ہیں کھائی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اشفاق کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ پتر یہ جو تو نے شکر ادا کیا بڑا آسان ہے, یہ اصل شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ اماں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل شکر کیا ہے. تو فرمایا کہ بیٹا اصل شکر یہ تھا کہ جب تمہارے سامنے دیسی گھی اور 2 روٹیاں جب تمہارے سامنے آئی تھی, ایک روٹی تو خود کھاتا اور دوسری بانٹ دیتا. اصل شکر یہ تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جب نعمتیں ان کے پاس آتی تھیں یہ دوسروں میں آسانیاں بانٹا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب, معزز اساتذہ کرام, آپ سارے لوگ سدا سلامت رہیں. وآخر دعوانا